ہمارے تسبیحات میں ایک تسبیح استغفار کی ہے۔ مولا جانے انجانے چاہے انچاہے میں نے کسی کو مار دیا، کسی کو تکلیف دی، کسی پہ ظلم کیا، کسی پہ زیادتی کی، بس استغفار کرتا ہوں۔ اللہ مجھے بولوں پہ استغفار، میرے چشموں پہ استغفار، میرے کمال کردار، میری تنہائیاں، میرے لفظ، استغفار استغفار۔ اہل بیت میں سب سے زیادہ امام زین العابدین استغفار کرتے ہیں، سب سے زیادہ، اور صحابہ میں سب سے زیادہ استغفار حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کرتے ہیں۔ سارے صحابہ، سارے اہل بیت، سارے اولیاء، خود میرے حبیب فرماتے ہیں کملی والے، میں روزانہ 70 دفعہ استغفار کرتا ہوں، ایک روایت میں ہے 100 دفعہ استغفار کرتا ہوں۔ نبی ظالم نہیں ہو سکتا، فاسق فاجر گناہگار ہو نہیں سکتا، نبی معصوم ہے۔ امت کو بتایا ہے کہ امت تم بھی استغفار کرو۔ حضرت صوبان فرماتے ہیں ایک دفعہ آقا چند قبروں پر سے گزرے، رو دیے۔ صوبان نے پوچھا تو آپ نے فرمایا میں نے اللہ سے دعا کی کہ ان کے عذاب میں تخفیف ہو جائے۔ اور صوبان اگر یہ لوگ رجب کا ایک روزہ بھی رکھ لیتے اور ایک رات عبادت کر لیتے ان پر کبھی عذاب نہ ہوتا۔ اور ایک رات سے مراد سے رات نہیں ہے ساری رات، یہ بھی عبادت کر رہے ہیں، ہاں یہ نہیں ساری رات، شام ڈھلتے ہی مغرب کے بعد رات ہو جاتی ہے رات کا کچھ حصہ۔ میں کہ اگر یہ لوگ رجب میں ایک روزہ بھی رکھ لیتے اور عبادت کر لیتے کسی رات کی، ایک رات کی، تو ان پر عذاب نہ ہوتا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا صرف ایک روزہ اور ایک رات کی شب بیداری سے عذاب قبر نہ ہوگا؟ فرمایا ہاں، قسم ہے اس کی ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، کوئی مسلمان مرد ہو یا عورت ایسی نہیں رجب میں ایک روزہ بھی رکھ لے اور ایک رات کی شب بیداری کرے مگر اللہ اس کے لیے 1 سال کی عبادت لکھے گا جس میں اس نے روزہ رکھا اور شب بیداری۔ 1 سال وہ جس میں ساری رات جاگا اور سارا دن روزہ رکھا، اتنا ثواب ملے گا۔ اور آپ نے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے ایک منادی ندا کرتا ہے، اے رجب میں روزہ رکھنے والو اللہ کی پناہ میں جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اور ہاں فرمایا کہ قیامت ہوگی تو پکار مچے گی، رجب کے ماننے والے کہاں ہیں؟ اس وقت حجاب کے اندر سے ایک نور نکلے گا جس کے پیچھے سے جبرائیل، میکائیل، اسرافیل ہوں گے، یہاں تک کہ رجب کے ماننے والے اس نور سے گزر کر پہنچ جائیں گے جو ان کے لیے تیار کیا ہوگا اور اللہ کو سجدہ کریں گے۔ اللہ پاک فرمائیں گے تم اپنا سر سجدے سے اٹھاؤ، یہ سب دنیا میں ادا ہو چکے ہیں، اب منازل عزت کی طرف چلو، اب منازل عزت کی طرف چلو، اب منازل عزت کی طرف چلو۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا مغفرت ہوتی ہے اور اللہ انبیاء کی توبہ قبول کرتا ہے۔ اس رجب کے ایک روزے اور ایک تھوڑی سی عبادت سے اللہ اولیاء کو دشمنوں سے چھڑاتا ہے، اور 3 چیزیں اللہ کے ذمہ ہیں، معافی، باقی عمر کی عصمت، اور تیسری یہ کہ بڑی پیشی، یعنی روز قیامت پیاس نہیں لگے گی، روز قیامت پیاس نہیں لگے گی۔ یہ چھوٹی چھوٹی راتیں، یہ چھوٹے چھوٹے دن، یہ چھوٹے چھوٹے لمحے آتے ہیں، اور آتے اس لیے ہیں ہمیں کچھ دے جائے، اگر اس کا غصہ ہے بھی ٹھنڈا ہو جائے۔ تحفہ آپ کو دینا چاہوں گا، اور یہ وہ تحفہ ہے جو آج بھی کعبہ کے غلاف پہ لکھا ہوا ہے، یہ وہ تحفہ ہے جو آج بھی کعبہ کے غلاف پہ لکھا ہوا ہے، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین۔ پڑھا کے چھوٹا سا واقعہ سنا دو، بس مختصر سا واقعہ ہے، اور یہ واقعہ سیدہ فاطمہ کی روایات سے ملتا ہے۔ سیدہ فاطمہ کے پاس سائلین آتے تھے، ضرورت مند آتے تھے، سخاوت کا گھرانہ، سخیوں کا گھرانہ ہے، ضرورت مند آتے تھے سخاوت کے گھر پہ۔ سیدہ فاطمہ کی بارگاہ میں جتنے لوگ آتے تھے جن کے رشتوں کے مسائل ہوتے تھے، رزق کے مسائل ہوتے تھے، اور گھریلو کوئی الجھنیں، کوئی ناکامیاں، کوئی پریشانیاں، حالات کی بندشیں، گھریلو مسائل سے، گھریلو مسائل سے، وہ بیٹی کا رشتہ ہے، وہ اس کا بسنا نہیں ہے، وہ شوہر اور میاں بیوی کی ناچاکی ہے، سسرال کی طرف سے سختی ہے، کوئی تلخی ہے، کوئی مشکل ہے، کوئی مسائل ہیں، کوئی حالات کی تنگی ہے۔ یہ اگر اس قسم کے کوئی مسائل آتے بھی تھے، سختیاں اور تلخیاں آتے بھی تھیں، جیسے ہمارے ہاں رشتے نہیں ہو رہے، ہوئے ہیں تو خدا نہ خواستہ طلاق ہونے ہیں، اور کتنے ایسے رشتے ہیں تیسرے دن طلاق ہو گئی، کروڑوں روپے لگائے، کسی نے اربوں روپے لگائے، ایسی بھی شادیاں ہوئیں طلاق ہو گئی، گھر نہ بسے، گھریلو الجھنیں ہیں، ناکامیاں ہیں، پریشانیاں ہیں۔
घरेलू जिंदगी की जितनी भी मुश्किलात हैं, रिस्क की कमी है, सेहत की कमी है, एक बीमारी घर से जाती है दूसरी नहीं जाती, एक मुश्किल जाती है दूसरी पर आ जाती है, और इस तरह की तल्खियां, मसाइल, मुश्किलात, बंदिशें, नाकामियां, हालात की सख्तियां, जिंदगी की तल्खियां, घरेलू उलझने जिसे लफ्ज कहते हैं। लफ्ज में क्या कह रहा हूं? घरेलू उलझने जिसको लफ्ज कहते हैं। ये अमल घरेलू उलझनों के लिए सैयदा फातिमा का मामूल था, जिस रिवायत से मुझे ये रिवायत मिली है। घरेलू उलझनों में उनकी जिंदगी के मामूलात में था। आप बताती थी कि ये अमल पढ़ें। एक दरवेश ने मुझे इस अमल की खसूसी इजाजत दी। खिलाफत भी थी, हजरत शेख अंजर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह ने खिलाफत भी थी, और एक रिसाले में ये मजमून के साथ ये अमल भी छपा है, या अमल छपा है अल हसन में। उस दौर में मजमून भी छपा और ये अमल भी छपा था। उन्होंने जो इजाजत दी थी, फरमाया था जुदा जुदा करके पढ़ना ताकत बढ़ जाएगी। ला इलाहा इल्लल्लाह अल मलिक अल हक अल मुबीन। उन्होंने फरमाया था, अल्लाह के वली थे, उन्होंने फरमाया था कि जुदा जुदा करके पढ़ना। घरेलू उलझनों में सैयदा फातिमा, सैयदा कायनात, हसनैन करीमैन की वालिदा मोहतरमा, और कायनात में जितनी खवातीन हैं उनकी सरदार। और मैं सैयदा फातिमा के बारे में कहा करता हूँ, ये खातून अव्वल है पूरी कायनात की। कहते हैं खातून अव्वल मुल्क के वजीर आज़म की बीवी होती है, सारे हमारे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन ये खातून अव्वल है सारी कायनात। मेरा तो ये यकीन भी है, अकीदा भी है, और है तो मेरे ख्याल में ठीक है। खातून अव्वल है सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। तो मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं, ये वो बताती थी घरेलू उलझन, घरेलू उलझन इसके बड़े तजर्बे हैं, लेकिन इसका वजीफा नहीं पढ़ना। जो मैं तजर्बा बता रहा हूं, अब इसको वजीफा पढ़ें, सैकड़ों पढ़ें, हजारों पढ़ें, लाखों पढ़ें, करोड़ों पढ़ें, इसका वजीफा करें, जरूर करें इसका वजीफा। ला इलाहा इल्लल्लाह क्या लिखो? अल हक अल मुबीन। इसको जुदा जुदा करके मुझे जिस दरवेश ने इजाजत दी थी, इसको पढ़ना नहीं है, इसको तसव्वुर से लिखना है। ये जरा नुक्ता याद रखें, यहाँ जरा थोड़ी सी आपकी तवज्जो चाहिए। पढ़ेंगे तो लिखेंगे, लेकिन पढ़ने से मुराद इसकी तस्बीह, और इसकी तस्बीह है, किताबों में रिवायात है, वो आप कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त जो मैं आपको अमल बता रहा हूँ, इस वक्त जिस अमल की आपको इजाजत दे रहा हूँ, वो अमल है इसको तस्वुर में लिखने का अमल है। वो अमल मुझसे जरा थोड़ी सी तवज्जो से ले लें। आप जिस जिंदगी के घर के जिस मसले को हल करना चाहते हैं, उसके ऊपर तस्वुर ही में इसको लिखें। चलो आप ऐसा करें, आपकी औलाद है ना, घर है, उसके ऊपर लिखें, जरा तस्वुर में लिखें ला इलाहा इल्लल्लाह अल मलिक अल हक अल मुबीन। अच्छा, ये तस्वुर पहले थोड़ा कमजोर होगा, फिर एक वक्त आएगा ये तस्वुर मजबूत से मजबूत तर होता जाएगा। ये तस्वुर मजबूत से मजबूत तर होता जाएगा। थोड़ी सी तवज्जो की जरूरत है। आप जरा रुक गए हैं मेरी बात को। आप कहेंगे विर्द कराऊंगा, मैं नहीं कराऊंगा। आप कहेंगे तस्बीह बताऊंगा, मैं नहीं बताऊंगा। मुझे जो अमल जैसे मिला मैं तो मैं वैसे पहुंचाऊंगा। मुझे जो अमानत जैसे मिली मैं वैसे पहुंचाऊंगा, मैं नहीं बताऊंगा। आप कहेंगे लिख के हम आटे में घूम दे, मैं कहूंगा नहीं। आप कहेंगे लिख के बोतल में पी ले, मैं कहूंगा नहीं। जो मिला है मैं फिर वजाहत करूंगा। मुख्तलिफ हमारी रूहानियत अमलियात की किताबों में इसकी मुख्तलिफ तरकीबें लिखी हैं। जो मुझे तरकीब मिली है मैं वो आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा। और वो इक्सीर है और तीर है, और तीर भी ऐसा है कि बेखता तीर है, निशान है, जबरदस्त निशान, कमाल चीज। इसको सिर्फ 3 बार लिखना है। अब लिखने की तरकीब मैं बताता हूं, आसान बिल्कुल। आपने खप लिया, अब आसान बताता हूं। ये देखें, आप ना एक काम करें, सिर्फ इसको पहले लिखा हुआ देख के अपनी आंखों में समो के इसकी आपके पास आंखों में बन जाएगी स्टैंप, मोहर। इस स्टैंप को वहीं स्टेप करें। बहुत हम काम ही बताऊंगा। देखें, कलम से लिखने में बड़ी देर लगती है। मोहरे बना के मोहरे लगाते जाओ। मुश्किल है कोई? इस नक्श को पहले अपनी आंखों में समझ, दिल में समोए। बहुत ताकतवर नक्श है, काबा के गिलाफ पे लिखा हुआ है, और इसकी बड़ी ताकत है। अल मलिक अल हक अल मुबीन। और फिर इधर कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह अल मलिक अल हक अल मुबीन। ला इलाहा इल्लल्लाह अल मलिक अल हक अल मुबीन। आंखों में इसको आंखों में ले ले, इसका अक्स ले ले, आंखों में इसका अक्स ले।
چلو یہ بتا دیں، جس بندے نے کسی بندے کو قتل کیا ہو اس کی آنکھوں میں کس کا عکس ہوتا ہے؟ قاتل کا عکس ہوتا ہے، وہیں سے قاتل کے عکس کو نکال کے اسی وقت دکھا دیتا ہے۔ جو قاتل جس نے کسی کو قتل کیا ہے جب وہ مرتا ہے اس کی آنکھوں میں اسی کا عکس ہوتا ہے۔ کسی نے سنا یہ واقعہ؟ آپ صرف اپنی آنکھوں میں عکس لے لیں ان لفظوں کا، کیا کریں؟ لکھ کے گاڑی میں لگا دیں، لکھ کے دفتر پہ لگا دیں، لکھ کے کچن پہ لگا دیں، لکھ کے سامنے لگا دیں، لکھ کے اچھا یاد تو ویسے ہی ہو جائے گا، لیکن اس کو اپنی آنکھوں کے عکس میں لیں، اپنے دل کے اندر اتاریں اور دل پہ اتار کے اس کو آنکھوں سے ظاہر کریں، اور جس کے وقت کو اچھا سمجھتے ہیں کہ جس کا وقت اچھا ہو جائے اسی پہ ایسے تصور میں اس کا عکس لگا دیں اس کی پیشانی پہ۔ کہیں آپ چاہتے ہیں کہ وقت نصیب ہو، اولاد کا مقدر ہو، نصیب ہو، رحمت ہو، عزت ہو، برکت ہو، بیوی، گھر، بہن، بیٹی، ماں، کوئی نعمت گھریلو زندگی میں، اچھا کہیں گڑبڑ ہو رہی، وہیں اس کا عکس لگا دیں اور اس کا عکس لگا کے کہیں اے اللہ کا کلام میرے بس میں نہیں، تو اپنا کرشمہ دکھا دے۔ اے اللہ کا کلام میرے بس میں نہیں۔ کتنے بزرگ ایسے گزرے ہیں، کسی نے تعویذ مانگا اور لکھ کے دے دیا، اللہ میں جانتا نہیں، یہ مانتا نہیں، تیرا بندہ ہے تو اس کا کام کر دے، اللہ اس کا کام ہو گیا۔ ایک بزرگ تھے، سنو، ایک بزرگ تھے، کہیں سفر سے آئے تو ان کا سوار بھی تھا، گدھا بھی تھا، کسی نے ان کو گھر دے دیا تو گدھا بھی، بارش شروع ہو گئی، سردی تھی تو گدھا جو ہے وہ بھی اندر کمرے میں آ گیا، وہ بھی آ گئے تو ادھر جو ہے اس کی زچگی تھی، درد ذہن شروع ہوا، اس نے کہا بابا جی کوئی تعویذ دے دو، انہیں تعویذ لکھ کے دے دیا کہ یا اللہ میں بھی اور میرا گدھا بھی محفوظ ہو گیا، تو جان تیرا بندہ جانے اس کا کام کر دے۔ وہ تعویذ کام کر گیا، آج بھی وہ تعویذ کام کرتا ہے، آج بھی کام کرتے ہیں۔ ہماری روحانیت کی کتابوں میں اور ابکری میں بھی چھپا ہے، پارسی کا شعر ہے۔ یہ تو بول کام کرتے ہیں، سوچو اللہ کا کلام کیا کام کرے گا، یہ تو بول کام کرتے ہیں۔ اس کو اپنے دل میں نقش کریں، دل کے اندر اس کا عکس لائیں، اس کا نقش لائیں۔ سیدہ فاطمہ کا میں آپ کو عمل بتا رہا ہوں، محمد آل محمد کے وظائف بتا رہا ہوں، اور سیدہ کا عمل ہے، ان کے گھر میں جب بھی کوئی الجھنوں کا مارا ہوا، کوئی خاتون آتی تھی، آپ یہی فرماتی تھی اور یہی عمل دیتی تھیں، یہی وظیفہ دیتی تھیں، یہی تسبیح دیتی تھیں۔ بات سمجھ آ گئی یا رہتی ہے؟ پکی بات ہے، 100% سمجھ آ گئی؟ اب اس کو نا آپ ایسا کریں، آپ اس کو ایسا کریں، میرے اوپر نقش لگائیں، نشانے لگائیں، ٹرائی کریں نا، یعنی یہی سے کام شروع کر دیں اور یہ نیت کریں کہ یا اللہ یہ جو فقیر بیٹھا ہے، اس عمل کا نور، اس کی برکتیں، اس کی خیریں اس فقیر کو عطا کر دیں، میری پیشانی کے اوپر لگائیں اس ٹائم پہ، اور میں آپ کی پیشانی پہ لگا دوں، اور پوری دنیا میں جتنے لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں میں ان کو نہیں دیکھ رہا، میں انشاءاللہ اللہ کے خزانوں بھیج رہا ہوں، فرشتوں کو دیتا ہوں، فرشتوں جا کے لگا دو، فرشتے لگا دیتے انشاءاللہ۔ بہت چھوٹا سا عمل، بڑا طاقتور کام اس کا بتائے گا آپ کو۔ میرا چھوٹا آن محمد چھوٹا سا تھا نا، اس کو کچھ چھیڑتا تھا، کہتا تھا بابا جی بتاؤں گا، مجھے بھی دھمکی دیتا تھا، کہہ رہا بابا جی بتاؤں، کہتا بابا جی کوئی بلاؤ گی، مجھے بھی دھمکی دے کے کہتا تھا، کہہ رہا بابا جی بتاؤں گا، بابا جی بتاؤں گا۔ تو یہ وظیفہ بتائے گا انشاءاللہ، یہ وظیفہ آپ کو بتائے گا کہ اس کا نقش کی طاقت اور تاثیر کیا ہے۔ ایک اور چیز آپ کو دوں گا، حدیث میں آتا ہے، اس حدیث مبارکہ کو ذرا غور سے سنیے گا، میں آپ کو اور تحفہ دے رہا ہوں، بڑا قیمتی تحفہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ قرب قیامت میں سال ایسے گزریں گے جیسے مہینے، اور مہینے ایسے گزریں گے جیسے ہفتے، اور ہفتے ایسے گزریں گے جیسے دن، اور دن ایسے گزرے گا جیسے شرارہ، چنگاری، آگ جلائے نا آگ، اس میں سے ایسے ایک چھوٹی سی چنگاری اوپر جاتی اور بجھ جاتی۔ 2018 آیا، پلکوں میں گزر گیا، 19 آیا اور ایک مہینہ بھی گزر گیا، اور باقی 11 مہینے رہ گئے، اور اس میں سے بھی چند دن اوپر ہو گئے۔ اگر آپ چاہتے ہیں وقت کی برکت، دنوں کی برکت، زندگی کی برکت اور لا علاج بیماریوں سے چھٹکارا، تو آج ایک ٹوٹکا بتاتا ہوں۔ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے وقت میں برکت ہوگا، سنیں غور سے، عمر صحت مند چاہتے ہیں، لمبی عمر چاہتے ہیں یا مختصر وقت میں برکت چاہتے ہیں؟ میں حیران ہوا، حضرت حکیم الامت رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ، ان کا مزاج تھا کہ جب خط ان کا مرید ان کو لکھتا تھا تو اسی خط کی بیک پہ مختصر سا جواب لکھ کے بھیج دیتے تھے۔ اب ذرا جواب سنیں، سوال جو مرشد آپ کی دعاؤں سے، اللہ کی رحمت اور توجہ سے میں روزانہ 1.25 لاکھ دفعہ اس میں ذات کرتا ہوں، اللہ 1.25 لاکھ دفعہ نفی اسبات،
सवा लाख दफा दरूद पाक, सवा लाख दफा इस्तिग़फ़ार, 10 पारे कुरान के, 100 नफल, ये मामूलात। वो प्राइमरी के टीचर भी थे, मस्जिद में 5 वक्त के इमाम भी थे, जुमा भी पढ़ाते थे, मुफ्ती थे, लोगों को मसाइल भी बताते थे, बच्चे बाल बच्चे बहुत सारे थे, उनकी रोजी रोजगार के लिए मेहनत भी करते थे, स्कूल में वक्त भी देते थे और ये मामूलात भी करते थे। एक अक्ल इंसानी तो नहीं मानती कि ये क्या है, लेकिन रब जिसके वक्त में बरकत दे दे, अल्लाह के लिए कौन सी देर है। हम तो अपने वक्त में बरकत ही छिनवा बैठे, हमारे वक्त में बरकत ही खत्म, हमारी जिंदगी में बरकत ही खत्म, हमारे लम्हों और सातों में बरकत ही खत्म हो गए। हम तो बरकत छिनवा बैठे। जो शख्स ये चाहता है कि उसकी जिंदगी में बरकत, उसके वक्त में बरकत, उसकी सेहत में बरकत, हर वक्त मरीज है बेचारा, एक बीमारी से निकला दूसरी, दूसरी से निकला तीसरी, एक रोग से निकला दूसरी, दूसरे रोग से निकला तीसरी, हर पल का रोगी ही रोगी है। घर मेडिकल स्टोर बना हुआ है, कभी हकीम की दवाएं, कभी डॉक्टर की दवाएं, कभी इधर की दवाएं। सेहतमंद जिंदगी चाहते हैं, लाइलाज बीमारियों से नजात चाहते हैं, वक्त और सेहत में बरकत चाहते हैं, जिंदगी और लम्हों में बरकत चाहते हैं, तो अपनी नमाज की पहली रकत में अलम नशरा, दूसरी रकत में अलम तरा कैफा पढ़ें और जिंदगी का लुत्फ उठाएं। नमाज की पहली रकत में सूरत अलम नशरा और नमाज की दूसरी रकत में सूरत अलम तरा कैफा फील, ये पढ़ें और अल्लाह की कुदरत और रहमत देखें और अल्लाह का फजल और करम देखें। अपनी नमाज की रकतों में अगर आप इमाम के पीछे हैं फिर नहीं, अगर इनफरादी कोई नमाज है, वो सुन्नत है, वो खुदा ना खास्ता फर्ज कज़ा हो गए हैं, जमात चूक गई है ना चाहते हुए, आपके कोई भी नमाज है, सुन्नतें हैं, आप पहली रकत में अलम नशरा और दूसरी रकत में अलम तरा कैफा फील, ये पढ़ें। बरकतों के अल्लाह दरवाजे खोलता है और रिज़्क़ बरकत होती है, अनोखी बरकत होती है। मुझे एक साहब कहने लगे, मेरा 1 करोड़ ऐसे बन जाता है, पता नहीं चलता, करोड़ ऐसे बन जाता है। मैं सच कह रहा हूं, ऐसे बन जाता है, मुझे पता नहीं चलता। मैं कहां से बन गया? अल्लाह ने वो बरकत के खजाने मुझे दिए हैं। अल्लाह से एक चीज मांगा करें, अल्लाह आज जो तूने मुझे बरकत का जर्रा दिया है, अल्लाह मेरी नस्लों तक रखना, छीन न लेना। हाँ अल्लाह, मुझे अगर तूने बरकत का जर्रा दिया है, अल्लाह ये मुझे नस्लों तक दे दे, अल्लाह मुझसे छीन न लेना। तो बरकतों के दरवाजे अल्लाह खुलवा दे, लाइलाज बीमारियों से निजात दे दे, वक्त में बरकत, जिंदगी में बरकत, सांसों में बरकत, सेहत में बरकत, दौलत में बरकत, पैसे में बरकत, नस्लों में बरकत। बरकत कभी खत्म नहीं होती, कसरत खत्म हो जाती है। कुत्ती कितने बच्चे देती है? 7, 10, 11। और बकरी कितने बच्चे देती है? 1, कोई 2। अल्लाह ने आंखों से दिखाया है कि बकरी में बरकत है। उसकी वजह यह है कि बकरी में हलाल है और बरकत है, और कुत्ते में कसरत है और हराम है। अल्लाह कुत्तों को खत्म करके दिखाता है, अल्लाह हलाल को बढ़ा के आंखों से दिखाता है। पहली रकत में सूरत अलम नशरा और दूसरी रकत में सूरत फील। कमाल चीज है, रिज़्क़ में बरकत और सेहत में बरकत। कितने लोग हैं मुझे उन्होंने बताया, उन्होंने जब से पढ़ना शुरू किया, लाइलाज बीमारियां खुद हमें छोड़ जाती हैं, डर जाती हैं। इस वजीफे में इतनी ताकत, इतनी तासीर और इतनी कुव्वत है। पहली रकत में अलम नशरा और दूसरी रकत में अलम तरा कैफा फील। क्या कमाल है इसमें, क्या तासीर। मामूल बनाएंगे और इससे एक अनोखी रूहानी कैफियत शुरू होती है। अगर मैं इसके वाकयात बताना शुरू कर दूं, मेरे पास बेबहा वाकयात है। अनोखी रूहानी कैफियत शुरू होती है, दिल की दुनिया आबाद होती है, मन की दुनिया आबाद होती है, जज्बों की दुनिया आबाद होती है और जिंदगी शाद होती है। अनोखी रूहानी दुनिया, अनोखा रूहानी राज शुरू होता है और इसके अंदर अल्लाह पाक इस बंदे को अपने खासाने खास में शामिल करता है। इस बंदे को एक तासीर मिलती है और एक तवज्जो मिलती है। फिर एक नहीं, मैंने कई मुहद्दिसीन, अकाबिरीन, उलमा की जिंदगियों के वाकयात में ये बात पढ़ी, सुनी। कई बूढ़े बुजुर्गों की जिंदगी में मिलने गया तो मैंने उनसे कहा, जी पहली रकात में अगर अलम नशरा, दूसरी रकात में अलम तरा कैफा पढ़ ली जाए, इसका कोई फायदा आपकी नजर से गुजरा? एक बहुत पुराने आलिम थे, दारुल कबीर वाला से फारिग, पुराने बाबा जी थे, बाबा जी। और मुझे एक दफा मिले, मुझसे अजीब बात कही। हमारे यहाँ कोट लखपत है लाहौर में, उसके आगे गांव में मैं गया, हमारे एक बाबा जी हैं अब्दुल मजीद साहब, कैंची के साथ उनके घर गया, उनके साथ मिले बाबा जी। मुझे कहने लगे, जी वो मेरे मुर्शिद आ रहे हैं तो ये मिलने आए। पता चला तो मैंने ये बात छेड़ दी, मैंने कहा आपको कोई आज तक कोई इसका फायदा सुना? कहने लगे, जब हमें सबक याद नहीं होता था और हम भूल जाते थे
ہمارے استاد کہتے تھے تم نماز میں یہ پڑھا کرو، نوافل میں پہلی رکعت میں علم نشرح، دوسری میں علم تری کیفا، اور کہاں ہمیں سبق یاد ہو جاتا تھا اور ہم ہر چیز پڑھ لیتے تھے، اور امتحان کے دنوں میں ہم جب اچھے نمبروں میں پاس ہونا چاہتے تھے ہم یہی وظیفہ پڑھتے کہ یہ میرے پردادا کے پردادا کا عمل ہے، ان کا یہ عمل ہے، میرے پردادا کے پردادا کا عمل جو ہماری۔ مجھ سے ایک صاحب کہنے لگے کوئی ایسا عمل بتائیں، کوئی ایسا عمل بتائیں کہ میں چاہتا ہوں میری 7 نسلوں میں رزق ختم نہ ہو، جو مہنگائی اور حالات اور پریشانیاں میں دیکھ رہا ہوں، کوئی ہے عمل؟ میں کہا بالکل ہے، اور میں نے اس سے کہا کہ یہ میرے پردادا کے پردادا کا عمل ہے، ان کا یہ عمل ہے، میرے پردادا کے پردادا کا عمل جو ہماری خاندانی یادداشتوں میں یہ لکھا ہوا ہے، اور فرمایا اگر یہ کوئی بندہ کر لے اللہ نسلوں کا رزق اللہ سے منوا لے۔ اور میں نے اس سے کہا خیال کرنا رزق کے روحانی ساتھ منوانا، رزق کے روحانی ساتھ منوانا، ورنہ دولت مال چیزیں مل جائے گی جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بعض بندے ایسے ہوتے ہیں اللہ پاک ان سے لقمے نہیں چھینتا، سجدے چھین لیتا ہے، اللہ ان سے لقمے نہیں چھینتا۔ کیوں؟ رزق جسمانی دوسرے لفظوں میں مل رہا ہے اور رزق روحانی اللہ چھین لیتا ہے۔ یہ جو آج آپ بیٹھے ہیں تسبیح خانے میں اور میں بیٹھا ہوں، یہ ہم روحانی دسترخوان پہ بیٹھے ہیں، یہ بہت بڑا دسترخوان لگا ہوا ہے، یہ دسترخوان ہے۔ سنا ہے در یار پہ بڑی دھوم ہے، سنا ہے در یار پہ بڑی دھوم ہے، وہاں عاشقوں کا ہجوم ہے۔ یہ روحانی دسترخوان ہے، میں بھی خود محتاج ہوں، یہ روحانی دسترخوان ہے۔ تو میں نے اس سے عرض کیا کہ ایک دسترخوان نہیں مانگنا، دونوں مانگنا، رزق روحانی بھی اور رزق جسمانی تو اس کو بھی ملتا ہے جس کو کلمہ نصیب نہیں ہوا، رزق جسمانی تو اس کو ہی ملتا ہے جس کو کملی والی کی غلامی نصیب نہیں ہوئی، رزق جسمانی تو اس کو ہی ملتا ہے جس کے ماتھے پہ شقاوت لکھی ہے، رزق جسمانی تو اس کو ملتا ہے جو اللہ کا نافرمان ہے، رزق جسمانی تو اس کو ملتا ہے جو اللہ کے وجود کا انکار کرتا ہے، رزق جسمانی تو اس کو ہی ملتا ہے جو آخرت اور قبر کا انکار کرتا ہے، رزق جسمانی تو اس کو ملتا ہے جو جنات اور برزخ کا انکار کرتا ہے، رزق جسمانی تو اس کو ملتا ہے جو خود کملی والی کی نبوت کا انکار کرتا ہے، وہ تو بے بہا لوگ ہیں، ان کو ملتا ہے۔ پر تجھے بھی صرف رزق جسمانی ملا اور اللہ سے یہ منوا لیا، نہ یہ نہ منوانا، اللہ سے کہنا ہے اللہ رزق روحانی بھی دے اور رزق جسمانی بھی دے، دو رزق کٹھے عطا فرما۔ کون سا رزق؟ رزق اور رزق جسمانی بھی دے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری نسلوں میں صرف مال دولت اور چیزیں ہوں اور تیرا نام اور تیرے حبیب کا نام نہ ہو، تیرا نام اور تیرے کملی والے کا نام نہ ہو، تیرا نام اور تیرے دوستوں کا نام نہ ہو، تیرا نام اور تیری آل و اصحاب کا نام نہ ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو میں محروم ہو جاؤں، مجھے آل اور محمد اور آل محمد اور اصحاب محمد کی نسبتیں یہ بھی ساتھ عطا کیے رکھ۔ میں نے اس سے کہا کہ 2 چیزیں مانگنا۔ اچھا قدرت کا نظام ہے تو دیوانے بھی ہوتے ہیں، یقین والے ہوتے ہیں، آپ جیسے آپ مخلص بیٹھے ہیں اور پوری دنیا میں ہمارے ساتھ اس وقت مخلص بیٹھے ہیں جو ہماری آج کی محفل میں شریک ہیں، ہوتے ہیں دیوانے۔ مجھ سے کہنے لگا ایک وقت ایک جگہ ہو بہت بہتر۔ میں نے اس سے کہا، میں نے کہا پھر بھی اگر ایک وقت ایک جگہ میسر نہ بھی ہو تو اگر عمل کسی وقت چوک جائے، عمل کی جگہ چوک جائے، عمل کا وقت چوک جائے، مجبوری میں نہ ہو تو بہتر ہے، پر توجہ نہ چوکے، ہمارا اگرا دھیان نہ جائے، وہ استحضار نہ جائے، کشکول ہے، یقین نہ جائے، اس کی رحمت سے اور کشکول بھر جاتے سچا ہیں۔ یقین ہو۔ تو میرا اللہ خود کہتا ہے یہ مانگنا بھی تو اسی نے دیا ہے، جب اس کریم نے مانگنا ہی خود دیا ہے تو عطا بھی خود کرے گا۔ 45 بار پڑھنا ہے، نہیں خوف نار جہیم کا کہ کرم ہے مجھ پہ کریم کا، وہ خود عطا کرے گا، اس نے مانگنا دیا دے گا۔ اگر یقین ہو ایسا 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 ایسا، اتنا زبردست یقین ہو، اتنا یقین ہو اللہ کے ملنے پہ اور اللہ کے مانگنے پہ، اتنا یقین ہو کہ گمان اور خیال سے بالا تر یقین ہو، ہو جاتا ہے، بہت زیادہ یقین۔ یاد رکھیے گا میری بات، میری طرف دیکھتے رہیں،
یاد رکھیے گا جس کو ملا ہے صرف یقین کی 45 طاقت میں اور ملا ہے، آپ کی یہ اور جس سے چھنا ہے آپ کی بے جو لکیریں ہیں یقینی نا، نے اس سے یہ سب 15 کچھ چھین لیا، یہ 15 ہے، بے ایک بار، یقینی نے اس سے دوسری سب بار، کچھ چھین تیسری لیا، بار جس کو 45 ملا ہے بار ہو یقین جائیں کی طاقت سے ملا ہے، آپ کی ہاتھ کی جو یقین ہو لکیریں کہ ہیں میں کر یہ رہا ہوں اور انگلیوں اللہ کی مجھے دے دے گا۔ ہیں، یہ 15 ہے، کہا کہ کیسا یقین ہو، پورے کہا جیسے بکری کے آپ تھن دودھ اس سے کو بھرے ہوئے، گڑگڑا کے اور میں دودھ کہوں کے کہ میرے ہاتھ توجہ سے دباؤں گا اور دھیان دودھ سے نکلے گا، اس سے بائیں زیادہ ہاتھ میں یقین، اور کہا کمندری کس سے زیادہ کشکول ہے، یقین، اس کہا میں کہ وہ ایک بڑا گٹھلیاں نوٹ ہیں، ہو یہ بتا اور دو بڑا پہلے، نوٹ کے اندر وہ جو ہے گٹھلیاں ایک ہیں، آنے اس کی میں چیز آنی وہ ہے، گٹھلیاں تو میں ہیں، کہوں گا اس وہ سے تو اس گٹھلیاں کی ہیں، نوٹ کے اندر تو جس میں ہزاروں آنے لاکھوں ہیں، کروڑوں اور کلمہ، میں ایک آنے کی سورۃ چیز، ایک اخلاص، ٹکے کی درود چیز لوں گا پاک، اور میرا کروڑوں کام بن کروڑوں جائے گا، پڑھا ہوا ہے، کس سے ذکر، زیادہ یقین ہو، اعمال، اور اس سے تسبیحات، کہیں زیادہ یقین ہو کروڑوں کہ پڑھا ہوا، سخت پیاس ہے اور میں پانی کو دیکھوں کروڑوں پڑھا اور ہوا، پانی کو دیکھتے ہی یہ وہ مجھے یقین گٹھلیاں ہو کہ ہیں، اس سخت یہ پیاس وہ میں گٹھلیاں ہیں میرا جس پہ پیٹ کروڑوں پیاس پڑھا بجھ ہوا جائے ہے، گی، پیٹ بھر یہ جائے کبھی گا، ساتھ نہ لے اس سے جانا، کہیں زیادہ اگر یقین ہو۔ لے گئے تو میں پھر بھی نقصان یقین ہوگا، کو یہ نہیں یہاں سمجھا کیا عمل سکا، ہے، یہ علم بھی صرف محدود ہے، تصفیہ خانے کا الفاظ بھی عمل میرے ہے۔ پاس محدود ہمارے ہیں، ساتھ پوری اس سے دنیا کہیں میں زیادہ بیٹھے ہوئے یقین جتنے ہو، مخلصین اس سے ہیں، کہیں زیادہ وہ یقین حروف اور تہجی بہت کا زیادہ نقش یقین۔ پرنٹ کیا نکال خیال ہے لیں، آپ چاہیں گے وہ اپنی لکھ نسلوں کے کے لیے کسی بھی بخت، سیاہی سے، رزق، وہ اس کو نصیب لکھنے کے اور بعد مقدر کسی منوا بہتے لیں؟ پانی، دریا، میں نے کہا سمندر میں روزانہ ڈال دیں، 40 جو پوری منٹ دنیا میں بیٹھ، موجود ہیں، جو 40 تصفیہ منٹ خانے میں ہے وہ مٹکے صبح میں ڈال دوپہر دیں، شام جو اسی تیری طرح جو پوری تنہائی کا دنیا میں وقت موجود ہیں کہ وہ یا ہمارے اللہ دنیا ساتھ میں اگر ایسی کشکول جگہ نہیں کوئی کہیں لیکن ہوتی، ہمارے ساتھ عمل میں شامل اکیلے ہوں گے، بیٹھے رہتے یا اور تو یا تیری دل قادر ہو یا نشی ہوتی، نافع، اپنی کوئی مشکل، کوئی اکیلے بیٹھے پریشانی، رہتے یا کوئی تو تیری الجھ، دل نشی جس ہوتی۔ کا معاملہ اور اللہ بس سے ہے یا صرف بندے ایک سے بار ہے، سورۃ اللہ فاتحہ سے ہے پڑھ یا بندے اور سے اس ہے، کے بعد تصور ایاک کر کے نعبد انشاءاللہ و تعالی ایاک پڑھیں گے، نستعین کو تصور کر کے دوہرا۔ انشاءاللہ کیا تو میں نے کریں اس گے، سے عرض کیا پڑھیں کہ گے، بس اس اور کو تھیلی وجدان سے اپنے پڑھیں، ہاتھ کے نیچے ایسے رکھیں، پڑھ کے رونگٹے تھیلی کھڑے کے ہو جائیں، اوپر آنسو کمندری بہنے لگ کشکول جائیں، رکھیں، اور دل تھیلی کے کو اندر آپ نے کا گٹھلیاں درد پلٹ اور دی ہیں دل نا، کا اندر کا غم گٹھلیاں ساری اور اللہ اسی کے میں سامنے پلٹ گئی، حاضری، اس کشکول میں، استحضار، اور یہ اب کیفیتیں اپنے تیری سامنے ہو کہ رکھیں گے، بس اس کے اور علاوہ دل ہی کوئی دل مجھے میں یاد نہ رہے، 45 بار اس درد سے یا پڑھیں، قادر و یا 40 نافع منٹ، پڑھیں گے، 40 کی گٹھلیوں عدد کے پہ ساتھ پھونک ماریں گے، پھر کائنات کے دونوں رازوں کا ہاتھ بڑا گٹھلیوں تعلق پہ ہے، کر کے جسم پہ 40 کا پھیر جو دیں عدد گے، ہوتا ہے، دونوں ہاتھ پہلے گٹھلیوں کو بس ملیں گے، 40 کے عدد اس کے کے ساتھ بعد پڑھ یہ اور ہاتھ بہت کس پہ توجہ پھیریں سے گے، پڑھ جسم پہ، اور بہت دھیان سے یا پڑھ، قادر و یا نافع 45 بار پڑھا، بہت توجہ پڑھنے کے سے بعد گھٹلیوں پہ پھونک ماری، روز پڑھ۔ پھر دونوں ہاتھ گھٹلیوں پہ مجھ سے ملیں کہنے گے لگا بابرکت، کتنے پھر دن یہ پڑھوں؟ برکت والے ہاتھ پورے تو میں نے اس سے جسم کہا پہ مجھ سے پڑھنا یہ شروع دن نہ پوچھ،